نحمده ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار صدق اللہ العظیم۔ سامعین مکرم، حضرت عمر فاروق کا تعارف اور قبول اسلام۔ حضرت عمر فاروق کا نام عمر ہے، آپ کی کنیت ابو الحفص ہے، آپ کا لقب فاروق ہے جو کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ملا۔ آپ کا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 8ویں پشت میں جا کر ملتا ہے۔ کعب پر حضرت عمر عدی بن کعب کی اولاد میں سے ہیں۔ نبوت کے 12ویں سال یعنی بعثت کے 12ویں سال حضرت عمر فاروق کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ آپ کا خاندان شعبہ تجارت اور دوسرے مشغول قریش کے مشغلوں میں سے مصروف تھے۔ حضرت عمر فاروق نبوت کے 27ویں سال اسلام کے آغوش میں اس طرح داخل ہوئے کہ حضرت عمر فاروق کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی دفعہ دعا مانگی۔ کیوں کہ اہل قریش کی طرف سے جب مسلمان پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، جب مکہ کے اندر 2 سپر سالار اور نوجوان طاقتور مشہور تھے، ایک عمر بن حشام اور ایک عمر بن خطاب، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن حشام او عمر بن خطاب، اے اللہ اگر اسلام کو عزت اور مرتبہ دینا چاہتا ہے تو یا عمر بن حشام کو اسلام سے مالا مال کر دے یا عمر بن خطاب کو اسلام سے مالا مال کر دے۔ حضرت عمر فاروق کا دراصل اسلام لانے کا سبب یہی ایک دعا بنی۔ ایک دن دار و ندوہ کے اندر اہل قریش نے مشورہ کیا کہ ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے محمد کو ہٹا دینا چاہیے۔ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے حضرت عمر فاروق تلوار لے کر گھر سے نکلے۔ جب جاہو جلال کے اندر جا رہے تھے، ایک صاحب کی ملاقات ہوئی۔ اس صاحب نے پوچھا، عمر آج کہاں جا رہے اتنے غصے میں؟ اس نے کہا ہمیشہ کے لیے قریش کے راستے سے محمد کو ہٹانے جا رہا ہوں۔ اس صاحب نے کہا محمد کی بات بعد میں کرے، پہلے اپنے گھر کا خیال رکھیں، آپ کے گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا آپ کی بہن فاطمہ اور آپ کے بہنوئی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر آپ وسلم کی طرف جانے کی بجائے اپنی بہن فاطمہ اور اپنے بہنوئی کی طرف گئے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، بہن نے قرآن کو چھپایا، دروازے کو کھولا، عمر داخل ہوئے، بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا اور مار مار کے جب تھک گئے، بہن اور بہنوئی کے ناک اور منہ سے خون آنے لگ گیا۔ بہن نے کہا اب یہ جو اسلام دل میں داخل ہوا ہے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا، محمد کی محبت جو داخل ہوئی ہے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ بھائی نے کہا، عمر نے کہا آخر اتنی جو بات ہے تو مجھے بھی وہ کلام دکھاؤ۔ بہن سمجھ گئی دل میں ایمان کچھ اتر چکا ہے۔ بہن نے کہا ایسے نہیں، پہلے اپنے آپ کو پاک کیجئے، صاف کپڑے پہنیے۔ حضرت عمر نہائے، صاف کپڑے پہنے، بہن نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی۔ جب اس آیت پر پہنچی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، تو حضرت عمر نے کہا، رونے لگے اور کہا دیر نہ کیجئے بہن، اب جتنا جلدی ہو سکیے محمد رسول اللہ کے قدموں میں لے جائیے۔ بہن نے لیا عمر کو، عمر کے ہاتھ میں اسی طرح تلوار ہے۔ ایک صحابی کی نظر پڑی، عمر تلوار لیے ہوئے آ رہے ہیں، اس نے جا کر آپ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ وہاں حضرت حمزہ بھی کھڑے تھے۔ حضرت حمزہ نے کہا کوئی بات نہیں، آنے دیجئے، اگر عمر آ رہا ہے نیک نیتی سے ہم سب اس کا استقبال کریں گے، اگر عمر آ رہا ہے لڑنے کے لیے تو آج عمر کی تلوار کا مقابلہ حمزہ کی تلوار کرے گی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دو زانوں بیٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا تو میرے بھائیوں یاد رکھیے سارے صحابہ مرید رسول ہیں، عمر فاروق مراد رسول ہے، محبوب نے مانگا ہے اللہ سے، اللہ نے دیا ہے،
عمر محمد کو، اس لیے محمد کی حفاظت کا اور اسلام کی سر بلندی کا جو ذریعہ بنا ہے وہ عمر فاروق ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ عمر کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اسلام کو بلندی اور سرفرازی ملی۔